www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کا وعدہ کیا. اس کے بعد تم نے اپنی بستی میں ایک بت بنا دیا، ایک بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی. تم بڑے ظالم رہے. پھر اللہ تعالی نے تمہارے اس بڑے جرم کو معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کا احسان مانو اور اس کا شکر بجا لاؤ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور ان کو بچھڑا پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم نے بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر اس بت پرستی کے ذریعے سے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو سچے دل سے. اور جن لوگوں نے اس بت پرستی کے اندر حصہ لیا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں. یہ بہتر ہے تمہارے پروردگار کے یہاں تمہارے واسطے. پھر تم نے ایسا کر لیا
یعنی جس طرح سے توبہ بتائی گئی تھی اس طرح سے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو منظور بھی کر لیا. بے شک اللہ تعالی بڑے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کا معاملہ فرمانے والے ہیں. ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارا سبق دوبارہ شروع ہوا. یاد دلایا حضرت نے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون ظالم سے چھڑایا اور نجات دلائی، اور احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سمندر کے راستے سے نکال دیا. سمندر میں دو حصے بن گئے، دونوں طرف پانی کی دیوار، بیچ میں راستہ، اور وادی تیہ ایک میدان تھا وہاں پہنچا دیا. وہاں پہنچنے کے بعد مختلف تقاضے کیے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ایک تو کھانے کا انتظام مانگا کہ کھانے کا انتظام کیجیے، ہمارے پاس یہاں میدان میں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، کھائے بغیر کیسے جئیں گے. اللہ نے کھانے کا انتظام بھی کر دیا. پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ انسان پانی پیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، ہمارے لیے نہانے دھونے، کپڑے، برتن اور خود اپنی ذات کے لیے پینے کے واسطے پانی کا انتظام کیجیے. تو اللہ نے چشمے نکال دیے پتھر سے. ان کے تقاضے ختم نہیں ہوئے. انہوں نے مزید تقاضا کیا. انہوں نے یوں کہا کہ اب اتنی بڑی ہماری 6.5 لاکھ آدمیوں کی ضروریت ہے، ان کے لیے کوئی دستور ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکام بجا لائیں، اللہ کے احکام کی پیروی کریں، لیکن ہمارے پاس کوئی قانون ہو، کوئی دستور ہو، کوئی منشور ہو تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو تم جاؤ اے موسیٰ اور ہمارے لیے کوئی ضابطہ لے کر کے آؤ اللہ کے پاس سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوہ طور پر جاؤں گا اور وہاں اعتکاف کر لوں گا. 30 دن کا اعتکاف کیا تھا روزوں کے ساتھ. اعتکاف روزوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ پرانی عبادت ہے. اللہ تعالی نے پھر 10 کا مزید اضافہ کر دیا. 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن کا اضافہ کیا اور 40 دن ہو گئے. 40 دن کے بعد اللہ تعالی نے 10 دستور پر مبنی اور 10 قوانین پر مبنی تختیاں جس کے اندر قانون لکھے ہوئے تھے وہ لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی کہ جاؤ قوم کو یہ سناؤ اور اس پر عمل کراؤ.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ لے کر قوم میں آئے، لیکن جب یہاں آئے تو بالکل ہی نیا منظر اور نیا ماحول دیکھا۔ کہیں تو یہ اصرار کیا تھا قوم نے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کے لیے دستور چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو قوم کا سربراہ بنایا، ذمہ دار نگران بنایا کہ یہ لوگ کوئی گڑبڑی نہ کریں، تم قاعدے اور ضابطے کے ساتھ ان کو رکھنا، کیونکہ قوم کی حال کا علم تھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ مزاج میں ٹیڑھا پن کتنا ہے۔ تو ذرا سر سے کوئی بڑا جائے گا تو پھر یہ بچل جائیں گے، پھر یہ غلط راستے پر آ جائیں گے۔ قوم میں ایک شخص تھا سامری، اب یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ سامری پیدا ہوا تو یہ وہ دور تھا کہ جب فرعون یہودیوں کے نرینہ بچوں کو یعنی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا تھا۔ اس زمانے میں سامری نامی ایک آدمی بھی پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ کو فکر ہوئی کہ ابھی حکومت والے آئیں گے اور ہمارے سامنے ہمارے بچے کو ذبح کر ڈالیں گے، کتنا مشکل کام ہے یہ۔ تو بجائے ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں، ماں باپ نے مل کر اس کو ایک غار کے اندر پہاڑ کی لے جا کر رکھ دیا اور اوپر بڑی چٹان لگا کر اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا کہ اندر یہ مر بھی جائے گا تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوگا، یہ خراب منظر ہم دیکھیں گے نہیں کہ ہمارے بچے کو ہمارے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے بھروسے کہ اب اللہ چاہے گا تو اس کا انتظام ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ایک بچہ تڑپ رہا ہے، بھوک سے پیاس سے پریشان ہے، نو پیدا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، نو مولود ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ایک انگلی میں دودھ دوسرے میں شہد لے کر آئے اور چٹاتے رہے۔ سامری بڑا ہوتا رہا، باہر نکل آیا۔ جبریل علیہ السلام کو جاتے آتے دیکھتا تھا کہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کی ٹانپ جہاں پڑتی ہے وہاں گھاس اگ نکلتا ہے، وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی اور اپنے پاس ڈبیا کے اندر بند کر کے رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو اس نے قوم والوں کو سمجھایا کہ تم خالی ایک اللہ کی عبادت، میں تم کو اللہ میاں بنا کے دیتا ہوں۔ بستی والوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ اس کے لیے ایک آئیڈیا کرنا ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنے فرعونیوں کے زیورات ہیں جو لے کر تم وہاں سے چلے، جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تو ان کی عورتیں وہ فرعونیوں کے یہاں کام کرتی تھیں، تعلقات تھے۔
تو گھر کی جو سیٹھانیاں تھیں ان سے کہا کہ تمہارے سونے کے چاندی کے زیور ذرا ہم کو، ہمارے یہاں تقریب ہے، شادی ہے، پہننے کے لیے دینا۔ اس زمانے میں لوگ بولے تھے، دے دیتے تھے، یہ موجودہ دور میں کوئی انگوٹھی کا چھلا بھی نہیں دے گا، اور خاص طور سے عورتیں کہے کا دیتی تھی، ہوگا وہ بھی لے لے گی۔ لیکن انہوں نے ریکویسٹ کیا اور ان کی ریکویسٹ منظور کر لی، وہ عورتوں نے ان کو بھر بھر کے زیورات دے دیے اور یہ لے کے روانہ ہو گئی۔ اب ادھر صبح میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر سے پار ہو گئے، زیور بھی یہاں آ گئے۔ سامری نے کہا وہ سب زیور جمع کرو یہاں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ زیور کتنا ہوگا کہ ایک پورا بچھڑا اور بیل تیار ہو گیا، سونے چاندی سے ایک بچھڑا اور ایک بیل تیار ہو گیا۔ اب کہا یہ بچھڑے کو کیا کریں گے ہم لوگ؟ کہا ابھی تم دیکھو تو صحیح، میں جو کمال کرتا ہوں، میرے پاس جو کمال ہے وہ دیکھو۔ اور وہ چھوٹا سا پیکٹ نکالا اور جو قوام تیار ہو رہا تھا بچھڑے کا اس کے اندر ڈال دیا۔ اب بچھڑا جیسے ہی تیار ہوا تو اندر سے بھوں بھوں کی آواز آتی ہے، جیسے چابی والا کھلونا کیسا بولتا ہے، بیٹری والا موبائل کیسا بولتا ہے، اس طرح سے بچھڑے کے اندر آواز پیدا ہو گئی۔ تو ان لوگوں کو تو بہت تعجب ہو گیا کہ ارے یہ عجیب ہے، بچھڑے میں سے آواز پیدا کر دی اس نے۔ فرمایا اس کی پوجا کرو، یہ تمہارے کام بنائے گا۔ کام میں لگا دیا، شیطان نے ورغلا دیا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا تقاضا تھا، ہٹ دھرمی کتنی، جس اللہ نے مصیبت سے نجات دی، جس اللہ نے ظالموں سے چھڑایا، جس اللہ نے پانی کا نظم کر کے دیا، جس اللہ نے غیب سے کھانے کا انتظام کر کے دیا، اسی سے ہٹ درمی کی۔ تو اگر حضور سے ہٹ درمی کرتے ہیں تو کیا تعجب ہے؟ اللہ تعالیٰ سرکار کو دلاسا دلانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑی ہٹ دھرم قوم ہے، بڑی ہٹ دھرم۔ اگر ان کے مزاج میں ہٹ دھرمی نہ ہوتی تو یہ وہ کام نہ کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ سمجھاتے رہو، مان جائیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل مان جائیں گے، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ اور رفقا تھے جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ عبداللہ ابن سلام وہ حضور کا پتہ چلا کہ تشریف لائے ہیں، ایسے ہی مدینے میں سرکار کے یہاں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کر چند سوالات کیے، اور سوالات کرنے سے پہلے یوں کہا کہ چہرے سے پتہ چلتا ہے، معصومیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی برحق ہیں۔ جھوٹوں کے چہرے کا تو پتہ چل جاتا ہے اور سچوں کے چہرے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اب انگریزوں نے اور سائنسدانوں نے فیس ریڈنگ رکھا ہے، چہرہ پڑھنا، چہرہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے میں کیا ہے۔ چور کا چہرہ الگ ہوتا ہے، ساہوکار کا الگ ہوتا ہے، نیک آدمی کا الگ ہوتا ہے، چیٹر کا الگ ہوتا ہے، پتہ ہی چل جاتا ہے تو بڑا شاطر آدمی ہے، اور جو بھولا بھالا ہوتا ہے اس کا بھی چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر 3 زبردست سوالات کیے عبداللہ ابن سلام نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسا ایمان قبول کیا کہ مرتے دم تک اس دین کے اوپر قائم رہے اور اس کے عاشق رہے اور سرکار کے متوالے رہے اور متبع سنت رہے۔
حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ایک خواب کی تعبیر پوچھی. سرکار میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر بیان فرمائیے. سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا ایک ہریالہ باغ ہے, شاداب گارڈن ہے, اور یہ گارڈن کے اندر بیچ میں ایک بہت بڑا ستون ہے, اور ستون کے اینڈ کے اندر بہت بڑا گول کڑا لگا ہوا ہے, عروۃ الوثقی. میں وہ باغ میں داخل ہوا تو کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے یہ ستون پر چڑھ جاؤ. میں بڑی تیزی کے ساتھ چڑھا. جب بالکل ٹاپ کے اوپر پہنچ گیا تو مجھے کہا وہ کڑا جو نظر آ رہا ہے وہ پکڑ لو, اور میں نے ہاتھ اس کے اندر ڈال کر وہ کڑا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ کڑا پکڑا مضبوطی کے ساتھ, یہ اسلام کا کڑا ہے, اور یہ ستون ایمان ہے جس پر تم چڑھے ہو. اللہ نے یہودیت سے نکال کر اسلام کے ستون پر اور بلندیوں پر پہنچا دیا, اور اتنی بلندی پر تم نے کڑا مضبوطی سے پکڑ لیا اسلام کا, گویا اب مرتے دم تک اس کے اوپر جمے رہو گے. تو عبداللہ ابن سلام بڑے زبردست صحابی بنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنے. تو سب ایسے نہیں تھے, لیکن زیادہ تر بڑا طبقہ جو تھا وہ یہود کا, وہ سرکار کا مخالف تھا. اور یہودیوں کے کچھ علماء جو ہیں وہ اپنی کرسی کی وجہ سے اور اپنی سیاست ختم نہ ہو جائے اس وجہ سے سرکار کو تکلیف دیتے تھے اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اہل مدینہ سے یوں کہا کرتے تھے کہ تم مت گھبراؤ, ایک عرصے کے بعد ہمارے اندر نبی آنے والے ہیں, اور جب نبی آئیں گے تو ہم لوگ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے. لیکن جب سرکار تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ حضور آئے بنو اسماعیل میں, ابھی تک جتنے نبی آئے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بنو اسحاق میں آئے, اور یہ بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہیں اور ایک بیٹے اسماعیل ہیں. اسماعیل پہلے پیدا ہوئے, اسحاق بعد میں آئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور پرکھوں میں پشت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. یہودیوں سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ہمارے قبائل میں کیوں پیدا نہیں ہوئے, ان کے قبیلے کے اندر عربوں کے قبیلے میں کیوں پیدا ہوئے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ تو اللہ کی حکمت اور مصلحت کی بات ہے کہ کس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, رسول کسے بنایا جائے اس کا مشورہ بندوں سے نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی نبوت سے اپنی رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں جن کو چاہتے ہیں. خیر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ صورتحال دیکھی, بہت غصہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ کیسی ہٹ دھرم قوم,
مجھے توحید کے سبق لینے کے لیے بھیجا کہ ہمارے لیے اسباق لے آؤ، ہم ایک اللہ کی عبادت میں جم جائیں، وہ ہمارے پاس تقاضا رکھا۔ مجھے 40 دن تک وہاں بھیجا، میں نے رو رو کے اللہ کو منوایا اور کتاب ان کو لا کر کے دی، تو کتاب پر عمل کرنے سے پہلے انہوں نے شرک شروع کر دیا، بشرا پرستی شروع کر دیا۔ یہ کیسی قوم ہے؟ حالانکہ یہ معجزات دیکھ چکے، اللہ کے کرم ان پر دیکھ چکے، تو ان کو اللہ کی عبادت سے ہٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بندے ہیں اللہ کے کہ انہوں نے اللہ کے احسانات کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اتنی ہٹ درمی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی، شرک شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار شرک ہے۔ اس قدر ناگوار ہے شرک کہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے فرمایا کہ معاف کروں گا، لیکن شرک کا گناہ معاف کرنے کو منع کر دیا۔ اس لیے مشرک کی مغفرت نہیں، اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں۔ اگر یہ پتا چلے کہ کوئی کفر پر مرا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کا اعلان نہیں کریں گے، اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے، اور نہ اس کے لیے قرآن خوانی کریں گے۔ بیکار ہے، رائیگان ہے۔ دیکھیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ نفاق پر دنیا سے گیا۔ طے تھا کہ اس نے حضور کو تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ اب سرکار کا کرم اور احسان دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا وہ ایماندار ہے، سرکار کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول، میرے ابا جان کو آپ کی چادر میں کفنایا جائے۔ حضور نے چادر نکال کر دی۔ سرکار، میرے والد صاحب کے منہ میں آپ کا لعاب ڈالا جائے۔ فرمایا وہ بھی کروں گا۔ سرکار، میرے والد صاحب کی صلاۃ جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا وہ بھی کروں گا۔ سرکار، میرے والد کو قبر میں آپ اتاریں۔ فرمایا وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پکا منافق ہے، اور رات دن جو ہے دین کی جڑیں کاٹنے کا کام اس نے کیا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ فرمایا میں جو کر رہا ہوں اس کی ممانعت اللہ کی طرف سے نہیں آئی۔ اور فرمایا صلاۃ جنازہ پڑھائیں گے آپ؟ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائیں گے؟ فرمایا ابھی ممانعت نہیں آئی ہے۔ نماز بھی پڑھائی، قبر میں بھی اترے، کفن بھی دیا، لعاب دہن بھی منہ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ 70 مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگیں گے، ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا کے سامنے سرکار کے اخلاق تو آئے کہ جس نے ظلم کرنے میں، جس نے سرکار کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اس کو اتنا نوازا، اخلاق کی اتنی بلندیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو اس قدر نواز رہے ہیں، تو جو اپنے ہوں گے ان کے ساتھ تو کیا معاملہ سرکار کا رہا ہوگا۔ شاعر یہی بات کہتا ہے کہ دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ اے نبی، تو دوستوں کو کیسے محروم کرے گا جبکہ دشمنوں کے ساتھ تیری نوازشوں کا اور کرم کا بے انتہا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایک طرف وہ ہاتھ میں تختیاں ہیں جس میں اللہ کے احکام ہیں، دوسری طرف قوم کا حال ہے کہ وہ
بیل کی پوجا میں لگے ہیں، کتنا دکھ ہوا ہوگا. سیدھے گھر گئے اور تفسیری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو تختیاں تھی زور سے پٹ گئی، غصے میں آ گئے، زور سے پٹک دیا اور پٹکنے کے بعد پھر بھائی کو پکڑا کہ تو کیا کر رہا تھا؟ میں نے تجھے نگران بنایا تھا، تجھے ذمہ دار بنایا تھا کہ یہ لوگ کوئی غلط کام نہ کریں. تو یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے بچڑا بنایا، بت پرستی شروع کر دی، اس کے سامنے بیٹھ کر عبادت شروع کر دی. تو کیا کر رہا تھا؟ داڑھی پکڑ لی حضرت ہارون کی، گھر میں سے باہر نکال کر لائے، مارنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ہارون نے کہا رحم کیجئے بھائی جان، میرے سے ذرا حال تو پوچھئے پہلے کہ میں آپ کے جانے کے بعد کتنا پریشرائز کر دیا گیا. آپ کے جانے کے بعد انہوں نے یہ سازش رچائی، یہ سامری نے، اور لوگوں کو اپنا بنایا، پارٹیاں بنائی، اور پارٹی بنا کر کام اس نے شروع کر دیا، اور مجھے وارننگ دیا کہ تو نے اس کام کے اندر جو دخل دیا تو قتل کر ڈالیں گے. تو میں قتل کے خوف سے گھر میں روپوش ہو گیا، مجھے بند کر دیا، اتنا پریشرائز کیا، میری جان کا خطرہ ہو گیا، میں مجبور ہو کر گھر میں روپوش ہو گیا. تو اب بھائی جان پھر ان کے سامنے مجھے آپ ذلیل بھی کر رہے ہیں. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. اچھا یہ صورتحال ہوئی. اب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا دیکھ چکے تھے، اس لیے اب جو ہے کچھ لوگ رجوع ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، وہ ان لوگوں نے کیا ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھے وہ جو منجیرے بجا رہے تھے انہوں نے کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. تو آپ جو ہے ہماری گرفت نہ فرمائیں. کہا میں کچھ نہیں کرتا گرفت، جو گرفت آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی، کیونکہ اللہ کا قانون تم نے توڑا ہے، تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، شرک کیا ہے تم نے، کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے تم نے ڈنڈوت کیا ہے، یہ اللہ کو بالکل ناگوار ہے. لہذا قانون اللہ کی طرف سے آئے گا، سزا ادھر سے آئے گی، میں کچھ نہیں کہتا. تو کیا سزا ملی؟ کہا جو بھی سزا ہو اللہ کے نبی ہم کو منظور ہے، وہ سزا دیجیے گا ہم کو. تو جانتے ہیں کتنی سخت سزا. ابھی ایسی سخت سزا ہو سب بھاگ جائیں گے، کوئی یہ سزا قبول نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی ٹھیک لوگ رہے یہ کہ انہوں نے وہ سزا منظور کر لی. سزا کیا تھی؟ یہ سزا کے نتیجے میں 70,000 آدمی قتل کیے گئے. 70,000 people were killed. کیا قانون تھا؟ قانون یہ بنایا کہ جن لوگوں نے یہ بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو مرنا ہے، قتل ہونا ہے، ان کی سزا قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، قتل کون کرے گا؟ فرمایا قتل جو ہے وہ قریبی رشتہ دار جنہوں نے بچڑا پرستی نہیں کی ہے وہ قتل کریں گے اپنے ان رشتہ داروں کو جنہوں نے بت پرستی کی ہے. تو لوگ روئے، رو کر کہا کہ حضرت یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ بیٹے نے بت پرستی کی ہے تو باپ کیسے قتل کرے گا؟ بھانجے نے بت پرستی کی ہے تو ماموں کیسے قتل کرے گا؟ بھتیجے نے کیا ہے تو چچا کیسے کرے گا؟ اور چچا نے کیا ہے تو بھتیجا ان کو کیسے قتل کرے گا؟ تلوار اس کے اوپر کیسے چلائیں گے؟
فرمایا جیسے تم نے اللہ کے حکم کے اوپر پیشہ چلایا ایسے ہی تلوار چلانی پڑے گی رشتہ دار کے اوپر، یہی راستہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پوری قوم کو ختم کر دیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اتنی انعام آتا ہے تو اتنا کہ بے مثال انعامات سے نوازا ہے، لیکن جب انعامات کی قدر نہیں کی گئی تو اللہ کی پکڑ بھی بہت زبردست آئی۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ نوازنے پہ آتے ہیں تو خوب دیتے ہیں، لیکن جب نوازشوں کی ناقدری کی جاتی ہے تو پکڑ بھی اتنی سخت کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفر سے کام لیا یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کر دی، یہی ناقدری ہے نا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھک جانا، اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے مشکل ہے اس طرح سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے رشتہ داروں کے خون سے رنگین دیکھنا مشکل ہے، بہت مشکل۔ کوئی اس کا انتظام کر دیجئے کہ بالکل سامنے روشنی کے اندر تلوار مار رہے ہیں بیٹے کو، دل کے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے ہمارے۔ بیوی جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا ہے، بیٹی ہے تو اس کو قتل کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم اس کا انتظام کر دیتے، اندھیرا سا چھا جائے گا، ذرا اندھیرا سا جب قتل کا ٹائم آئے گا نا تو تھوڑا سا ڈارکنیس ہو جائے گا، تھوڑا سا اندھیرا سا چھا جائے گا، اور یہ اندھیرے کے اندر تلوار چلا دینا اور قتل کر دینا تو بالکل فیس ٹو فیس نہیں رہے گا معاملہ۔ منظور کرنا پڑا ان کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ نہیں کیا تو پوری قوم جائے گی، تو یہ سستا سودا تھا کہ 70,000 جائیں باقی کے بچ جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو کیا کرم سے نوازا اللہ نے، سرکار کے قدموں کی وجہ سے ایسی سخت توبہ نہیں دی ہے۔ اگر اتنی سخت توبہ کہ قتل تک کی نوبت ہے، بنی اسرائیل سخت قوم ہے تو ان کو سخت قانون دیے ہیں۔ کتنی سخت قوم ہے جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل اتنی سخت قوم ہے جیسا کہ واقعات سے پتا چلتا ہے، اتنے احسانات کو انہوں نے لات دے دی اور نظر انداز کیا۔ اب ان کے لیے قانون یہ بنایا تھا کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ 40واں حصہ ہے، اور ان کے یہاں جو ہے مال کا چوتھا حصہ نکالنا پڑتا تھا، یعنی مال کے 4 حصے کرنے پڑتے تھے اور 1 حصہ نکال دینا پڑتا تھا۔ ہمارے یہاں مال کے اندر 40 حصے کرنے اور 1 حصہ دینا ہے، یعنی 100 پر 2.5 کا حصہ، 40 پر 1، 80 پر 2 اور 20 کے اوپر آدھا، تو 2.5 ہوا کہ نہیں؟ تو یہ 2.5% کا معاملہ ہے۔ ان لوگوں کے یہاں مال کے 4 حصے کیے جائے اور 1 حصہ جو ہے پورا غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا، ایک بات۔ دوسرا، ہمارے یہاں اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر ڈالا تو اس کے آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر قتل کر دیا ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو تو بدلے کے اندر اس کو ثابت ہو جائے گا تو قتل ہونا پڑے گا، خون کا بدلہ خون، النفس بالنفس۔ بنی اسرائیل میں دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون، دوسرا کوئی اس کا آپشن نہیں ہے۔ لیکن شریعت مقدسہ نے سرکار کی تشریف آوری کی برکت سے
کچھ نرمی کر دی کہ اگر مقتول کے ورثا اور مقتول کے اولیاء یوں کہیں کہ ہمیں دیت پر راضی کر لو، تم اتنا پیسہ دے دو، 100 اونٹ دے دو یا اس کی قیمت دے دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تو معاف کرنے کی شکل بھی ہے۔ اور اگر مقتول کے اولیاء یوں کہیں ہمیں پیسہ بھی نہیں چاہیے اور ہمیں تمہارا خون بھی نہیں چاہیے، ہم معاف کر دینا چاہتے ہیں، تو معافی کی بھی شکل ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ شکل نہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ معاملہ تھا کہ دن بھر کے گناہ رات کو گھر کے دروازے کے اوپر چمٹا دیے جاتے تھے اور لکھ دیے جاتے تھے، جیسے ریل کے ڈبے کے اوپر اندر بیٹھنے والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ریزرویشن کراتے ہیں وہ ریزرویشن والے ڈبے کو تلاش کرتے ہیں اور ڈبے کے اوپر جو کاغذ لگا ہے اس کے اندر کہ مجھے کون سی سیٹ ملی ہے، جیسے ڈبے میں جانے سے پہلے وہ کاغذ لگا ہے، اس طرح گھر میں جانے سے پہلے صبح کے اندر ایک کاغذ لگا ہوتا تھا کہ کل انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کل کون کون سے گناہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو چھپا ڈالا ہے، چھپا دیا ہے ہمارے گناہوں کو، یہ کرم ہے۔ اچھا، کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے تو بنی اسرائیل میں ایک ہی راستہ ہے، کپڑا کینچی لے کر کاٹو، پہننے کے قابل رہے گا۔ آج کل کے جو بچے ہیں وہ ایسا کٹا ہوا کپڑا پہنیں گے، پھٹا ہوا پہنیں گے، کٹا ہوا نہیں پہنیں گے۔ آپ جا کر دیکھیں بڑے بڑے شو روم میں پھٹی ہوئی پینٹیں لٹک رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کس کی ہے؟ کہ نہیں پہننے کی ہے، نہیں ہے بالکل۔ میں نے کہا یہ تو پھٹی ہوئی ہے، کہ اس کا ڈبل دام ہے، پھٹی ہوئی کا دام ڈبل ہے، کیونکہ لوگوں کے دماغ الجھے ہوئے ہیں۔ ران کے پاس سے پھٹا ہوا ہے، عورت پہن رہی ہے، گھٹنوں کے پاس سے دھاگے نکلے ہوئے ہیں، مرد پہن رہا ہے، جگہ جگہ سے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں جو ہے پہلے لوگ بھنگیوں کو یہ پہناتے تھے ایسی پٹلونیں، اور جب پھٹ جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے منچا بھائی ابے بہت پھاٹی گئی تمہاری پینٹ، ابے تمہیں نوی لیا ہو، لو پیسہ لے جاؤ ہمارے پاس۔ تو ان کو ہم پہنا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کو ترس آ جاتا ہے، ان کو پیسے دے کر بیچاروں کو کوئی نئی پینٹیں دلائی جائے، ان کو نئے شرٹ دلائے جائیں، ان کو نئے کپڑے دلائے جائیں۔ تو ان کا قانون یہ تھا کہ نجاست لگ گئی ہے کپڑے پر، کاٹو کپڑا۔ ہمارے یہاں طریقہ بتایا کہ کپڑا دھو ڈالو، پانی بہا دو، نجاست صاف کر دو، داغ مٹا دو، 3 مرتبہ دھو لو، نچوڑ لو، کپڑا پاک ہو گیا، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانیاں وہ لوگ بھی دیتے تھے اور قربانیاں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ قربانی کرتے تھے نا تو ان کو لے جا کر پہاڑ کے اوپر قربانی رکھنی پڑتی تھی، آگ آتی تھی اور ان کی قربانی کو جلا دیتی تھی، جلا کر خاک کر دیتی تھی، ہو گئی ان کی قربانی۔ ہمارے لیے کیا کہا؟ ہاتھ سے قربانی کرو اور گوشت تقسیم بھی کرو، اور تقسیم کرنے کے بعد جو ہے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ پہلے قربانی کا گوشت کوئی کھا نہیں سکتا تھا، غنیمت کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سرکار کے تشریف لانے کے بعد اب غنیمت کا مال تقسیم بھی ہو سکتا ہے اور قربانی کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ نے، سرکار کے قدموں کی برکت سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب قدر کا زمانہ ہے ہمارا، لیکن ہم ناقدری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں تو قربانیوں پہ حالات آ رہے ہیں، جانوروں پہ حالات آ رہے ہیں، اور جانوروں پہ حالات کی وجہ سے انسانوں پہ حالات آ رہے ہیں۔ جانور کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان مارے جا رہے ہیں۔ جانوروں کے نام پر انسانوں کے قتل کی وارداتیں بے شمار ہو گئی، روزانہ قتل عام ہندوستان کے اندر جاری ہے، خاص طور سے یو پی اور اس علاقے کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کی حد کی عزت اور روزانہ کے واقعات، کہیں امام کو مارا جا رہا ہے، کہیں نمازیوں کو مارا جا رہا ہے،
کہیں ٹرینوں کے اندر قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں. یہ عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ یہ ظلم کا سلسلہ اور یہ ستم کی چپکیاں ختم ہوں، اور ہمیں اللہ سے یہ معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر ہم ٹھیک ہوتے تو یہ ظالموں کو ہمارے اوپر تو نے کیوں مسلط کیا ہوتا؟ تو ہم کیا شکایت کریں گے؟ ہم اپنے احوال ہی کی شکایت اللہ کے دربار میں کریں، اللہ سے مانگیں اور روئیں اور یہ کہیں کہ اللہ یہ تیرا دستور ہے، تو ظلم کسی پہ نہیں ہونے دیتا، ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا، ظالم کو تو پسند نہیں کرتا اور خود کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا. یہ ظلم جو بظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تیرے احکام کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہم نے تیرے احکام کو توڑ کر رکھا ہوا ہے. اس بنا پر آج ہمارے ساتھ یہ توڑ کا معاملہ کیا جا رہا ہے. حدیثوں سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ اعمال تمہارے بگڑیں گے تو تمہارے حکام یعنی تمہارے حاکم کو بگاڑ کے رکھ دوں گا، اور تمہارے اعمال درست ہوں گے تو اچھے حاکم تمہارے اوپر لا کے رکھوں گا. آج حاکم ہمارے اوپر ظالم مسلط ہوئے ہیں اس بنا پر کہ ہمارے اعمال بھی خراب ہو گئے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں رجوع کریں، توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو اس شکل کے اندر قبول کیا، اتنا بڑا خون بہا مانگا، اتنی بڑی قربانی مانگی، اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ ہم جو ہے تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں. اس امت سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، رات کے آنسو مانگ رہے ہیں، رونا مانگ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی مانگ رہے ہیں، تلاوت مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا مانگ رہے ہیں کہ بھیک اللہ کے پاس مانگو. پولیس کے پاس رونے سے کیا فائدہ اور حکام کے پاس رونے سے کیا فائدہ؟ اتنا اگر اللہ کے سامنے رو لو گے انشاءاللہ تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے کام بن جائیں گے. اس لیے راتوں کی دعائیں ہونی چاہیے، تہجد میں اٹھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اے اللہ جو ہو رہا ہے تیری طرف سے ہو رہا ہے، تو نے جاری کیا ہے یہ معاملہ، تو بند بھی کر سکتا ہے، تو حاکموں کو کرسی پہ بٹھا بھی سکتا ہے، تو اٹھا بھی سکتا ہے، تو عزتیں دے بھی سکتا ہے اور تو چاہے تو ان سے چھین بھی سکتا ہے. عزتوں کا مالک تو ہے، ملکوں کا مالک تو ہے، ذلتوں کا مالک تو ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ ہو جائے. اللہ ایمان والا عزت والا ہوتا ہے، پھر یہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہم نے تیرے احکام کی عزت نہیں کی، ہم نے تیرے کتاب کی عزت نہیں کی، ہم نے تیرے نبی کی دی ہوئی سنتوں کی عزت نہیں کی، تو آج ہماری کوئی عزت نہیں کر رہا ہے. آج ہم حالات سے دوچار ہیں. ضرورت ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں اور اس کی دعوت چلائیں اور اللہ کے بندوں سے یہ کہیں کہ بندو بجائے اس کے کہ پولیس تھانوں کے چکر کاٹو، میں نہیں کہتا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کرو، قانون کے مطابق کام کرو، عدالت کا دروازہ بھی چاہو تو کھٹکھٹاؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ سے مانگو، اس کے بعد وہ دروازہ بھی کام آئے گا. باقی کے دروازے کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرے رب کا دروازہ بند ہے. رب کائنات کی عطاؤں کا دروازہ بند ہوگا، دنیا والے کچھ نہیں دے پائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کا دروازہ ہمارے اوپر کھل جائے تو ہمیں رات کو رونا پڑے گا، اس دروازے سے چمٹنا پڑے گا، لگے رہنا پڑے گا. پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا اور بھلائیوں کا معاملہ جیسے پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی ہے کرم کا بہت بڑا معاملہ. یہ چند لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن یہ خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے. ہمیں بیدار ہونے کو کہا جا رہا ہے کہ اتنے میں سمجھ جاؤ ورنہ حالات اور بگڑ سکتے ہیں اور خطرے کی گھنٹیاں آ سکتی ہیں. اس سے پہلے پہلے چوکنا ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی فہم ہم کو نصیب فرمائے. قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے سامنے آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں یہ تفسیر کا پروگرام رکھا گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں ہی لیکن ان کو سمجھنے والے بھی بنیں.
ہم سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے قرآن کریم، اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ آیتیں کیا تقاضے کرتی ہیں، یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے اور ان تقاضوں پر اپنے آپ کو ہمیں پورا اتارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ شیخ صاحب نے 57 سالوں تک سہارنپور میں مظاہر علوم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی کے اندر ان کو بخاری شریف سپرد کر دی۔ جوانی سے نیکی طبیعت کے اندر ہے، حضرت کی خانقاہ میں حاضری، ہر وقت حضرت کے دربار میں بیٹھے رہنا، ہر وقت رونا، ہر وقت اللہ اللہ کرنا۔ تو حضرت شیخ نے اعتماد فرمایا۔ حضرت شیخ کی شخصیت کتنی بڑی تھی، یہ جو لوگ پڑھتے ہیں فضائل اور جو کتابیں حضرت کی پڑھتے ہیں، جنہوں نے آپ بیتی پڑھی ہے، وہ اندازہ لگا سکیں گے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام علمی نقطۂ نظر سے کیا تھا۔ کئی سالوں تک خود انہوں نے بخاری شریف پڑھائی، پھر جاتے جاتے مدینہ منورہ سپرد کر دیا حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ تعالی کو۔ یہ ایک طرف درس حدیث میں یگانہ روزگار رہے، دوسری طرف جو ہے سیرت کے اندر اور تفسیر کے اندر بھی ایک بڑا زبردست ملکہ اور درک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں پورے ایشیا میں اس درجے کا محدث جو ہے نہیں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی علمی شخصیت، علم کا ایک پہاڑ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ دوسری طرف تصوف کے امام تھے، لوگوں نے ان کو کم پہچانا۔ پھر تواضع، عاجزی، انکساری اور ایک خاص جذب اور کیفیت۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات ان کو بنایا تھا۔ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ جیسے جیسے انہوں نے ہاتھ اٹھائی، جن کے لیے دعائیں کی، ان کے بیڑے پار ہوئے، ان کے کام بن گئے۔ تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ پوری زندگی جو ہے بخاری شریف کی سبق میں لگے رہے، خدمت میں لگے رہے اور اخیر دم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بیمار رہے، پھر اچھے ہوئے، پھر بیمار ہوئے، پھر اچھے ہوئے، لیکن اس کے دوران سبق کا سلسلہ پورا سال، یہ مبارک اور مقدس سلسلہ پورے ملک میں اور بیرون ملک میں آپ کے خلفاء اور آپ کے شاگرد جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے اور ان سے خدمت لے۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو خدمت کی ایسی کی کہ بخاری کو ترجیح دے دی، شادی کو نظر انداز کیا کہ شادی کروں گا تو علم کا کام رک جائے گا۔ مدرسے کے ایک کمرے کے اندر باوجود اس کے کہ خاندانی مالدار تھے، پھر بھی مدرسے کے ایک کمرے کے اندر پوری زندگی گزار ڈالی، پورا عرصہ اسی کے اندر گزار دیا۔ عجم میں تو ہے ہی حضرت کی مقبولیت، لیکن عرب کے اندر بھی حضرت کی مقبولیت اپنی انتہا کو تھی۔ بڑے بڑے مشائخ جو ہے وہ حدیث کی اجازت لینے کے لیے حضرت کے کمرے میں آیا کرتے تھے اور حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا۔ ان کی زندگی جو ہے آپ واٹس ایپ پر روزانہ نئے نئے پیغامات آتے ہیں، اس میں پڑھیے گا اور کتاب بھی سامنے آئے گی، یہ بھی پڑھیے گا۔ اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے۔ دوسرے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا اسماعیل بدات صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ بھی حضرت کے ساتھ مدینہ منتقل ہوئے تھے، حضرت کی خدمت میں رہے پوری زندگی، اور اس کے بعد پھر وہیں کا اللہ تعالیٰ نے رہنے کا اقامہ اور انتظام کر دیا۔ ان کی سب سے بڑی حضرت کے جو خلفاء ہیں ان کی سب کی خوبی، کوئی حدیث میں باکمال تو کوئی قرآن میں باکمال تو کوئی ذکر اللہ میں تو کوئی خانقاہ میں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ
ایک قرآن کریم پہلے ختم کرتے تھے، بعد میں ان کا معمول 24 گھنٹے میں 2 قرآن شریف ختم کرنے کا ہو گیا، اور مدینہ منورہ جیسی مبارک جگہ ملی اور وہاں مدفون ہوئے، مدینے کی خاک نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ بھائی الیاس نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی آج ذکر موقوف کر دیا جائے اور اس کی جگہ حضرت کا تذکرہ ہو جائے اور دعا بھی حضرت مرحوم کے لیے ہو جائے، اس لیے یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ بہت لمبی داستان ہے اور بہت لمبی زندگی حضرت کی، 80 سال سے متجاوز کے کارنامے ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے تو راتیں چاہیے، اور وہ بھی حضرت کے پاس جو زیادہ رہا ہو وہ زیادہ اس کو اچھے طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے تو خال خال حضرت سے ملاقات کی، دیکھا، اور جو دیکھا اس کو بیان بھی کیا ہے۔ ادھر مدرسہ اشرفیہ میں بیان ہوا، تقریباً 1 گھنٹے تک میں نے حضرت کے مناقب جو ہے وہ بیان کیے، مختصر آپ کے سامنے بھی میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور ان کا نعم البدل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة۔ اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة۔ اللهم اغفر لهم مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ یہ مشائخ جو دنیا سے تشریف لے گئے، اے اللہ ان کو اپنے شایان شان بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے درس بخاری کو مقبول فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں وہاں بھی عزتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، اپنی رضائے دائمی سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون، چین اور اطمینان نصیب فرما۔ اور جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، تمام کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر نور برسا اور ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، لغزشوں کو درگزر فرما، اعلیٰ اور بالا مقامات سے مالا مال فرما، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔